السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 83 کے اندر ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہودیوں اور کفار مکہ نے مل کر جو 3 سوالات کیے تھے، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، ان کے 3 سفر کن سمتوں میں تھے، وہ دیوار جو بنائی تھی وہ کہاں ہے، یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ ذوالقرنین کے متعلق مولانا ابو القاسم آزاد نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ بیت المقدس پر جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کو تباہ اور برباد کر دیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے آیا۔ حضرت دانیال جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے بھی ان شہروں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خواب میں بنی اسرائیل کی رہائی کی خوشخبری دی۔ کچھ عرصہ بعد سائرس ایک شخص فارس کا حکمران بن گیا اور ایک علاقہ میڈیا کو فتح کر کے اپنے علاقے میں شامل کر لیا۔ چنانچہ سائرس نے اقتدار میں آ کر بنی اسرائیل کو آزادی دی اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ سائرس نے وہ تمام سونے چاندی کے زیورات اور برتن بھی ہیکل کو واپس کر دیے جو بخت نصر لوٹ کر لے گیا تھا، اور سائرس نے حکم دیا کہ یہ تمام سامان سونے چاندی کے زیورات اور برتن ہیکل سلیمانی میں داخل کر دیے جائیں۔ سائرس کا بچپن تنہائی اور جنگل میں گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فارس یعنی کہ ایران کا حکمران بنا دیا، اور اس نے میڈیا کے علاوہ بابل کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر دیا۔ ذوالقرنین کی 3 مہمات: بادشاہ نے ایک مہم مغرب کی جانب، دوسری مشرق کی جانب جہاں ایک وحشی قوم آباد تھی اور ان کو یاجوج ماجوج آ کر لوٹتے رہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں جب سائرس نے میڈیا کو فتح کر کے حکومت میں شامل کر لیا تو ریاست میڈیا کے ساتھ سائرس کا ایک معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حملہ نہ کریں گے، مگر کروسس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کر دیا۔ چنانچہ سائرس نے بھی حملہ کر دیا، ساری ریاست پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ تمام علاقے فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ اس طرح اس نے 1400 میل کا سفر طے کیا اور اس کے آگے سمندر تھا۔ سائرس نے وہ تمام علاقے جو کروسس کے ماتحت تھے ان کو فتح کر لیا، مگر سائرس نے وہاں کسی پر بھی ظلم نہ کیا، بلکہ فوج کے جوانوں کو تاکید کی کسی پر بھی ظلم نہ کریں، حتیٰ کہ اگر کوئی مخالف فوج کا سپاہی اپنی تلوار نیچی کرے تو اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ دوسری مہم: سائرس کی دوسری مہم مشرق کی جانب تھی۔ یہاں خانہ بدوش لوگ آباد تھے، پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہ تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی مکان نہ تھا۔ سائرس نے ان کو بھی اپنے ماتحت کر لیا۔ سائرس کو خورس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کے علاقے میں بابل، سندھ، ترکستان، مصر، لیبیا، مادونیا اور کشیا شامل تھا، اور اس کی سلطنت کافی وسیع ہو گئی تھی۔ مشرق کی جانب بھی سائرس نے کافی علاقہ فتح کر لیا تھا، کسی نے مزاحمت نہ کی۔ آگے وحشی قوم یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا، اس جگہ سائرس نے دیوار تعمیر کرائی اور کہا جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی۔ دیوار کی تعمیر کرتے وقت بھی سائرس نے کوئی ٹیکس نہ لیا۔ کیا ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے یا ولی؟ واضح رہے کہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک، صالح، عادل بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا۔ باقی وہ کون تھا، کس زمانے میں تھا وغیرہ اس کی تفصیل نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی حدیث صحیح میں، بلکہ یہ تفصیلات تاریخی روایات میں سے ہیں، اور مفسرین نے بھی جو کچھ اس کے متعلق لکھا وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان میں مختلف اقوال ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ذوالقرنین کے نام کے کئی لوگ مشہور ہوئے، اور ہر زمانہ کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو سکندر کے نام سے مشہور ہے، جس کو سکندر یونانی مقدونی بھی کہتے ہیں، اور جس کا وزیر ارسطو تھا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں مشہور ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ بعض لوگوں نے جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور ابو حیان نے بحر محیط میں، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں قرآن مجید میں موجود ذوالقرنین اسی کو قرار دیا، اور یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ مذکورہ ذوالقرنین مشرک تھا، اور قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس کے نبی ہونے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے مگر مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ذوالقرنین نبی ہے یا ولی، تو حافظ ابن کثیر کے ہاں ان کا نبی ہونا راجح ہے، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتہ بلکہ ایک نیک صالح مسلمان تھے۔